سندھ کے ٹرانسپورٹ منسٹر سید اویس قادر شاہ صاحب سے جب ہماری بات ہوئی تو انہیں کچھ ریزرویشنز تھی. وہ ریزرویشنز کیا ہیں ان پر بھی بات کریں گے, اور پھر سندھ میں جو لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے جو قانون سازی ہو رہی ہے اور جو سندھ اسمبلی میں ہوا اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اویس قادر شاہ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو ہم اسی گرین لائن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو منصوبہ نواز شریف صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, عمران خان صاحب کو کریڈٹ نہیں جاتا, کیا ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اویس صاحب, کریڈٹ تو اسی کو جائے گا جس نے یہ منصوبہ سندھ کے لیے دیا. چلیں اس میں بیچ میں جو بھی ان لوگوں نے کیا, جو معاہدوں کی خلاف ورزی کی گئی یا جو ان کی مس کمٹمنٹس تھیں یا اس وقت جو ان کی انکمپٹنسی ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے ابھی تک بحال نہ کر سکے, اس کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ نہ کر سکے. اور مجھے تو افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا ان کی عقل کا یہ دورہ, مطلب اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ پہلے اسد عمر اور علی زیدی نے ان کو کے سی آر کا ڈرامہ کروایا کراچی لا کے, اور اب دوبارہ اسد عمر اور عمران اسماعیل نے یہاں بلا کے وزیر اعظم پاکستان کو پھر یہ گرین لائن کا ڈرامہ کرا دیا. نہ اسٹیشن کمپلیٹ, نہ انفراسٹرکچر کمپلیٹ, نہ آئی ٹی سسٹم کمپلیٹ, بسز کو ابھی تک چیک نہیں کیا گیا. اور افسوس یہ ہے سب سے بڑا کہ ٹرائل کا افتتاح کون سا پرائم منسٹر کرتا ہے؟ آپ نے ٹرائل کا آگے افتتاح کیا ہے. آپ اور خود بڑے ڈھٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹرائل کا افتتاح کر رہے ہیں. او بھائی, میں تو آپ کو کہتا رہا ہوں کہ یہ کمپلیٹ ہونے دیں. یہ ایک پبلک سروس پروجیکٹ ہے, کسی بھی گورنمنٹ نے بنایا ہو, کسی کی بھی حکومت ہو, کوئی بھی پارٹی ہو جس نے کراچی کے لیے دیا. چلیں اگر آپ کو موقع ملا ہے تو اس کو بہتر انداز میں آن گراؤنڈ لے آئیں. اگر 3-4 مہینے کے بعد اس کا کمپلیٹ ٹرائل رن کرنے کے بعد آپ اگر اس کو آن گراؤنڈ آ کے افتتاح کرتے تو اچھا بھی لگتا. لیکن جلد بازی جو ہے وہ اشارہ کسی اور طرف کر رہی ہے کہ بہت جلدی ہے ان کو پرائے پروجیکٹس پہ اپنی تختیاں لگانے کی, پرائے پروجیکٹس کو اپنا نام دینے کی. شاید نظر آ گئی ہیں چیزیں کہ جلدی کر لو, شاید کچھ مہینے بعد رہیں یا نہ رہیں. مجھے تو اچھا معاملہ اس طرف جا رہا ہے, آپ خود سمجھ سکتے ہیں. صحیح ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو انہوں نے افتتاح کیا, چلیں ٹھیک ہے جس طرح بھی کیا, لیکن جتنا یہ معاملہ چل رہا ہے, جتنی یہ بس چل رہی ہے اور جتنی ٹھیک ہے وہ تو کم از کم ٹھیک ہے نا. اس سے تو کراچی والے خوش ہیں یا نہیں, وہ بھی نہیں ہے؟ دیکھیں اویس صاحب, میں تو یہ دیکھیں میری یہ پہلے کوسچن میں نے یہی آپ کو بتایا کہ ابھی تک کچھ کمپلیٹ نہیں ہے. خان صاحب 2 دن پہلے آئے اور ایک جوائے رائڈ لے کے اسٹنٹ کر کے ایک چیپ میڈیا گیمک کر کے یہاں پہ اسد عمر صاحب نے ان کو واپس کروا دیا, وہ چلے گئے. آن دا ویری نیکسٹ ڈے, دوسرے دن آپ کے مختلف ٹی وی چینلز نے یہ سب چیزیں لائیو دکھائی ہیں کہ نہ کوئی بس وہاں پہ, نہ کوئی اسٹاف, نہ کوئی ٹرائل رن, نہ کچھ. ٹریک بالکل ویران پڑا ہوا ہے. اور وہ چیزیں تو ٹویٹر پہ بھی آ گئیں, سوشل میڈیا پہ آ گئی ہیں, ٹی وی پہ چلنے لگی ہیں کہ اسٹیشنز کا حال کیا ہے. وہ ایک جو پیچ بنایا گیا تھا خان صاحب کو راضی کرنے کے لیے, وہ خان صاحب کو بس وہ دیتے نا پرانا ایک محاورہ ہے, گفتن شدن برخاستن آئے, انہوں نے بھی تقریر کی, دکھایا کہ میں نے یہ کر دیا. وہ بڑا اچھا کاسمیٹک چیزیں لگائی ہوئی تھی, خان صاحب خوش ہو گئے, چلے گئے. وہ اسد عمر صاحب نے بھی مڑ کے نہیں دیکھا کہ پیچھے ٹریک کا حال کیا ہے. عمران اسماعیل بھی بھول گئے کہ کوئی گرین لائن تھی یا نہیں. اچھا, یہ اسد عمر صاحب کا آپ نے ذکر کیا, اسٹنٹ کرنا تھا, وہ اسٹنٹ ان کا کامیاب اسٹنٹ تھا. یہ اسد عمر صاحب سے آپ کا کیا وہ چل رہا ہے؟ ٹویٹر پہ آپ نے وہ کوئی چیک ویک بھی شیئر کیا ہے کہ وہ اتنے کروڑ روپے ہم نے دیے اور اسد عمر صاحب مکر رہے ہیں اور وہ غلط بیانی کر رہے ہیں, وہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں اویس صاحب, اب ایک چیز تو میں مانتا ہوں, ان کی کوئی چیز پاکستانی قوم کو بتاتا چلوں, وہ سب لوگ میرے خیال سے میرے پورے پاکستانی بھائی بہن مانیں گے کہ یہ جھوٹ بولنے میں یہ نمبر 1 ہے. اتنا ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ بھی ان کے سامنے شرما جائے کہ وہ جھوٹ جو ہے نا وہ سچ لگنے لگتا ہے. اسد عمر صاحب نے 4 دن پہلے پریس کانفرنس میں کہا کہ جو ہمارا سندھ گورنمنٹ کا اورنج لائن ہے اس کی بسز کے جو پیسے سندھ گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو دینے تھے اور آئی ٹی سسٹمز کے دینے تھے, وزیر ٹرانسپورٹ غلط کہہ رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, انہوں نے 1 روپیہ نہیں دیا. انہوں نے 3 دفعہ یہ ٹی وی شوز میں بھی کہا کہ ہمیں کوئی پیسے نہیں ملے. میں نے ان کو یہ دعویٰ کیا کہ دیکھیں جب اورنج لائن اور گرین لائن کو ساتھ چلنا ہے, معاہدہ آپ لوگوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ کیا کہ دونوں لائنز کو ایک ہی کمپنی آپریٹ کرے گی, بسز کے پیسے اور کمپیوٹر سسٹمز کے پیسے سندھ گورنمنٹ نے ادا کرنے.
تو جو ہم نے پیسے دے دیے ہیں 58 کروڑ روپیز پچھلے 6 مہینے پہلے ہم ان کو دے چکے ہیں. میں نے وہ صرف چیک دکھا دیا اپنی قوم کو کہ یہ اسد عمر جیسا بندہ ایک فیڈرل منسٹر آ کے اتنا ڈھٹائی سے جھوٹ بولے. اب اگر وہ کہتا ہے کہ آپ میرے سامنے آ کے پریس کانفرنس کریں تو میں نے تو یہ ان کو دعویٰ کر دیا ہے کہ کراچی کے کسی بھی راؤنڈ اباؤٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ میری پوری قوم دیکھے کہ سچا کون اور جھوٹا کون. میں تو سارے ڈاکیومنٹس لے کے آ گیا کہ یہ آپ کا معاہدہ ہے, جتنے آپ نے پیسے مانگے ہیں ہم نے اتنے دیے, آپ کو اور چاہیے ہم اور دینے کو تیار ہیں, لے لیں ہم سے پیسے آ کے. اچھا, ایک اعتراض جو کراچی کے بہت سارے لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی بڑے وعدے کیے تھے, ریڈ لائن کا وعدہ, وہ بایو گیس والی بسز کا وعدہ. جنوری میں آپ نے ایک وعدہ کیا تھا لوگوں سے کہ بس وہ 200 بسیں آ رہی ہیں اور پتہ نہیں سب کچھ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اس کا کیا ہوا؟ وہ وعدے وفا کیوں نہیں ہو رہے؟ اور سندھ گورنمنٹ کا اپنا کوئی ویژن, اکیلے کوئی اپنا پلان ہے کراچی کی ٹرانسپورٹ کے لیے؟ بہت اچھا کویسچن آپ نے کیا, بہت اچھا کویسچن. 2 مہینے پہلے ہمارا ایک یہاں پہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے جو کسی لوکل کمپنی کے ساتھ نہیں ہے, جس میں ایک کنسورشیم ہے جس میں چائنیز ٹرکش آپریٹرز ہیں اور ٹرکش آئی ٹی پرووائڈرز ہیں, جن کے ساتھ ہمارا 250 بسز کا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے. فیبروری کے فرسٹ ویک میں ہمیں اپنی بسز کی پہلی ٹرینچ انشاءاللہ کراچی میں مل جائے گی. 50 بسز ہماری یہاں پہ آ جائیں گی, اس کے بعد 100 پھر 100. مارچ سے پہلے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہ 250 بسز کا جو فیز 1 کا پروجیکٹ ہے, فیز 1, میں یہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ فیزز وائز چلے گا کیونکہ کراچی کے لیے ہمیں بہت بسز کی ضرورت ہے. یہ تو جنوری میں اعلان نہیں ہوا تھا, جنوری میں نہیں آنا تھا اس میں؟ بالکل جنوری میں ہی تھا, جنوری فیبروری کے فرسٹ ویک میں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل دنیا میں جو سب سے بڑا پرابلم آیا ہوا ہے وہ آیا ہوا ہے لاجسٹکس کا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے جنوری 2021 میں اعلان کیا تھا کہ بس ابھی آنے ہی والی ہیں یہ 250 بسز. نہیں, وہ میں نے جنوری میں یہ کہا تھا کہ ہم اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. آپ اگر وہ میری پنگ دیکھ لیں, ہم اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. جیسے ہمیں فنڈز ریلیز ہوں گے, دیکھیں یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب پروونشل گورنمنٹس اتنے میگا پروجیکٹس کرنے جاتی ہیں تو بہت بڑا ایشو آتا ہے فنڈز کا. میں بہت شکر گزار ہوں آنریبل چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کا کہ ان حالات میں بھی جب فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی ایشو پہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا, ہمیں فائنینشیل ایشوز آ رہے ہیں بہت پروونشل گورنمنٹ کو, تو انہوں نے 8.5 ارب روپے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو دے دیے ہیں جس سے ہم یہ پروکیورمنٹ کر رہے ہیں. ہمارا فیز شروع ہو چکا ہے. اور جو آپ نے ریڈ لائن کی بات کی تو بہت اچھا کویسچن آپ نے ریڈ لائن کا کیا. ریڈ لائن دیکھیں, ریڈ لائن کا ایشو یہ ہے کہ جب آپ کے ڈونر ادارے باہر کے جو بڑے ڈون آپ کو دیتے ہیں, جب آپ کو لون دیتے ہیں تو وہ آپ کے ملک کی ساری چیزوں کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ اس ملک میں کام کیسا چل رہا ہے. جب آپ نے پشاور بی آر ٹی بنایا اے ڈی بی کے لون سے, اور پشاور بی آر ٹی پہ پورے پاکستان کے سوالات ہیں, کورٹ میں کیسز چلے گئے, ایف آئی اے میں بات ہو رہی ہے. اب جب آپ ایک ادارے سے لون لے کے پشاور میں کام کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا سملر بالکل سسٹر پروجیکٹ ہم اس سے بھی جو ایڈوانس ٹیکنالوجی کا ہے کراچی کا ریڈ لائن جس کی آپ نے ذکر کیا, وہ جب ہم کراچی میں بنانے جا رہے ہیں تو وہی ادارہ فنڈ کر رہا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک. تو ظاہر سی بات ہے جب ان کے پیسوں سے آپ نے پشاور بی آر ٹی بنایا اور اس پہ اتنی انگلیاں اٹھی ہیں, سوالات اٹھے ہیں, تو وہ ادارہ جو ہے نا ذرا کوشش ہو جاتا ہے, وہ زیادہ کرے گا, کہ سارے چیکس کمپلیٹ کرتا ہے کہ وہ پہلے چیزیں. جی, اب وہ ہمارے الحمدللہ لون ہمارا اپروو ہو گیا, ہمارے کانٹریکٹرز آن بورڈ آ چکے ہیں, اور انشاءاللہ اسی یہ دسمبر جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس کی کنسٹرکشن کا آغاز کر دیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے سر آپ کا. اویس قادر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں کچھ سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے کچھ اور معاملات پر بھی بات کرنی تھی لیکن وقت